اور اس کی پیدائش میں جو حکمت پنہا ہے میں اس کو خوب جانتا ہوں، تم اس سے آگاہ نہیں، واقف نہیں ہو۔ اور پھر انسان کو مزید برتری دینے کے لیے، مزید چار چاند لگانے کے لیے تمام ملائکہ سے سجدے کا پروگرام بنایا، اور ان میں سے جس نے سجدہ نہ کیا اللہ رب العزت نے اس کو سنگین سزا دی، اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ اس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا جانشین مقرر کر کے زمین کا خلیفہ بنا کر اس کو عزت دی، اس کو عظمت دی، اسے تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اپنی مخلوق کے مابین تعارف کروانے کے لیے جو قاصد منتخب فرمائے وہ بھی انسانوں کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی تمام معاملات کو سر انجام دینے کے لیے بڑے بڑے مضبوط بے شمار ملائکہ اور فرشتے بنائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور جن کی طبیعت فطرت ایسی بنائی ہے، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم عدولی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی عظیم اور ایسی پیاری مخلوق اللہ نے بنائی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ کبھی نہ تو روحانی طور پر ناپاک ہوتے ہیں اور نہ ہی جسمانی طور پر وہ ناپاک رہتے ہیں۔ ایسی اندر اور باہر سے، ظاہر اور باطن سے پاکیزہ مخلوق، جن کے جذبات بھی پاک ہیں، جن کی خواہشات بھی پاکیزہ ہیں، اس مخلوق کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیغام رسانی کا رتبہ ہے، منصب ہے، وہ انسانی مخلوق کو سپرد کیا۔ جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے، بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے، وہ سارے کے سارے انسانوں سے ہی چنے ہیں، ان کا انتخاب بنی نوع انسان سے ہی ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ پیار کی، محبت کی علامت ہے، اور اللہ کا انسان کے لیے شرف و سعادت دینے کا وہ بڑا ثبوت ہے کہ جب قیامت کا وقت آیا تو اس کو جیسے آسمان بنائے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینوں کو تیار فرمایا، اور آسمان اور زمین کے مابین
جتنی بھی مخلوقات آباد فرمائے ہیں، سورج اور چاند، پہاڑ، پیڑ، حیوانات، بھیڑ اور بکریاں، مچھلیاں، چیونٹیاں، حشرات، پرندے، درندے، اتنے بھی مخلوقات ہیں، اتنی بے شمار مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بننے کا حکم دیا اور وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے ریڈی اور تیار ہو گئے۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ جب ابلیس سجدہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ باور کرواتا ہے، اسے آگاہ کرتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ اس بات کا چرچا کرتا ہے کہ تو نے ایسی مخلوق کو کیوں سجدہ نہیں کیا، خلق کو ہو دیا جس کو میں نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ باقی یہ کوئی تھوڑی عزت نہیں ہے، یہ کوئی کم شرم کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام بنی اور انسان کو، تمام مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ مالک الملک، اتنی پاوروں کا مالک، عزتوں کا مالک، ہماری حیات اور ممات کا مالک، جب ہمیں بنائے تو اپنے ہاتھ سے بنائے اور تمام مخلوقات پر ہماری عظمت کو، ہماری فوقیت کو، ہمارے شرف کو واضح کرنے کے لیے پھر صرف لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، صرف سادے الفاظ میں اس بات کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ 5 قسمیں کھاتا ہے، 5 قسمیں کھا کر ہمارے اس شرف و سعادت کو بیان کرتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس انسان کو میں نے تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے، 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر انسان جب اسے اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے، انسان کو پابند کرتا ہے، اے انسان ذہن نشین رکھنا، میں تیرا کتنا بڑا محسن ہوں، رب تو میں پوری کائنات کا ہوں، تمہارا جو رب ہوں، کائنات جو ہر چیز کا میں رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، لیکن یاد رکھنا تیرے ساتھ میرے احسانات الگ ہیں، تیرے ساتھ میری کرم نازی الگ ہے، تم پر فضل مہربانی میری الگ سے ہے، میری نوازی تم پر خاص ہے، اس لیے یاد رکھنا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت جب کرنی ہے میری، عبادت تو کرنا، کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز عبادت کرتی ہے، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت میں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے اپنی تعریفات کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات، اتنی زیادہ مخلوقات کہ انسان اس کے بارے میں جان نہیں سکتا، اسے پہچان نہیں سکتا، انسان کی عقل کی ان مخلوقات تک رسائی نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کی بڑی بے پرواہ مخلوقات ہے، بے پناہ مخلوقات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا مجھے تم سے ایک ہی امید ہے، میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
عبادت میں نقصان، عبادت میں ملاوٹ مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر تم دن میں 100 بار میری عبادت کرتے ہو، اس میں اگر ایک بار بھی 2 4 10 20 تو بڑی دور کی بات ہے، اگر 100 میں سے ایک بار بھی میری عبادت میں ملاوٹ کر لیتے ہو، میرے ساتھ میرے بندوں میں سے، میری مخلوقات میں سے کسی اور کو پوچھتے ہو، کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہو، کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہو، میری صفات میں سے کسی ایک صفت کا بھی کسی اور کے ساتھ تم الحاق کرتے ہو اور وہ صرف کسی میں مخلوق میں سمجھتے ہو، میرا حق کسی کو ادا دیتے ہو، تو پھر یاد رکھنا میں تمہاری 99 عبادات کی عزت کر دیتا ہوں اس ایک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور بھائی صاحب اور چلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کا شاید ہمارے ہاں کنسپٹ یہی ہے کہ نماز ہے یہ عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جتنی بھی یہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ ساری عبادات ہیں اور وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے خالص ہیں۔ نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، دعا کرنا اللہ سے، مانگنا صرف ایک اللہ سے، توکل کرنا صرف اللہ پر، بھروسے کے قابل کرنا صرف ایک اللہ کو۔ ان میں سے تو کوئی ایک لفظ بھی، ذرہ برابر بھی، تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اگر کوئی انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، یا وہ اس کے علاوہ انبیاء کی ذات ہو، یا شہداء ہو، یا صالحین ہو، پاکستان کے اولیاء اللہ ہو، یا انڈیا اور بنگلہ دیش کے اولیاء اللہ ہو، یا سعودی عرب کی سرزمین پر رہنے والے اولیاء اللہ ہو، یا امریکہ اور برطانیہ کے اولیاء اللہ ہو، کسی بھی سرزمین کا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی شہید ہو، کوئی بھی اللہ کا پیغمبر نبی ہو، اگر تم نے اللہ کی صرف کرنے سے کسی کی طرف منسوخ کر دی، اللہ کا حق کسی کو دے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم نے توڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس اللہ کے علاوہ کسی کی ذرہ برابر کی پوجا لائق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص چاہیے، اللہ کو ملاوٹ برداشت نہیں، اللہ کو ملاوٹ برداشت نہیں۔ آج ہمارے ملکوں میں بے شمار ملاوٹ ہوتی ہے، بے شمار ملاوٹ۔ جب آپ سے ادنا سا فقیر مانگتا ہے، آپ ذرا اپنے شب و روز کو دیکھیں، آپ کے جو ملنے گلنے والے ہیں، آپ کا ماحول اور معاشرہ ہے، آپ سے اسی پر نظر رکھیں۔ جب آپ سے کوئی مانگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ کیا کہتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ نظر کیا ہے؟ نیاز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ کہاں اللہ، کہاں حسین؟ حسین اللہ کے بندے ہیں، واقعہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تو کیا، جنت کے شہزادوں کے جو وہ سردار ہوں گے، اس میں ہمیں کوئی
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور یہ بھی فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ خالص نہیں ہے تو مجھے تمہاری عبادت پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وعدہ یاد دلوانے کے لیے تاکہ انسان بھول نہ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے انسان من النسیان، انسان بھول سے ہے، نسی آدم ونسی ذریتہ، آدم علیہ السلام جس کے ہم نطفے ہیں، جن کی ہم لحظے جگر ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، جب آدم علیہ السلام بھول جاتے ہیں تو فرمایا ان کی اولاد سے بھول ہوگی، اسی لیے اس بھول کی بنیاد پر فرمایا وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین۔ ان کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے، تمہیں اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ نے اتنا عظیم اگر بنایا ہے، اگر تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تمہیں اگر اللہ نے شرف دیا ہے، تمام مخلوقات سے افضل اگر بنایا ہے، تم میں سے نبوت اور رسالت کا انتخاب کیا ہے، انسان کو جانشین بنایا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر بھائیو، اس سے بڑھ کر یہ اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے کہ ہمیں عیسیٰ اور موسیٰ کی امت میں پیدا نہیں کیا، ہمیں اس سے پہلے گزشتہ امتیں جن کی شریعتوں کو وقت آنے پر اللہ نے منسوخ کر دیا تھا، ہمیں ان میں نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے، اس پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، اس رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے، جو تمام انبیاء کے، تمام پیغمبروں کے سردار نبی ہیں، جن کی شریعت نے قیامت تک رہنا ہے، جو ناسخ ہو سکتی ہے، منسوخ نہیں ہوگی، اور جو شریعت جن کے بعد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کے پیارے پیغمبر کی وہ امت ہو جو نبیوں کے بعد، انبیاء اور پیغمبروں کے بعد جن کی ڈیوٹی یہ ہے، جو بنی اسرائیل کے علماء کی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء کی تھی۔ بھائیو ہمیں بڑا شرف دیا ہے، ہم تو ایک درجہ صرف انسان نہیں ہیں، بلکہ انسان سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں مومن بنایا، ہمیں مسلمان بنایا ہے، چاہتا تو ہمیں ہندو اور سکھ بنا دیتا، اگر چاہتا تو ہمیں مجوسی بنا دیتا، ہمیں ہمارا مشرکوں کے گھروں میں ہمارا جو ہے رسم دینا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ کوئی ہر ایک آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، اہل توحید پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کے جو رویہ ہوتا ہے، ماں باپ کے جو اعتقادات ہوتے ہیں، ماں باپ کا جو عقیدہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے کے مطابق یا عیسائی بنا لیتے ہیں، یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یا یہودی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہودی بننے سے بچا دیا، عیسائی بننے سے بچا دیا، اللہ نے مجوسی بنانے سے بچا دیا، اللہ نے ہمیں ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں مسلمان اور مومن بنایا، پھر اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا عظیم امتی بنایا ہے۔ پھر جب یہ کام اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، پھر جب عبادت کی باری آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کیوں کرتے ہیں، اللہ کی توہین کیوں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے نفس حرامی کا رویہ کیوں ہے، ہم اللہ کے احسان فراموش کیوں ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ملوث کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہمارا ایگریمنٹ یاد دلوانے کے لیے ایسی صورت کو ہمارے لیے نماز کا رکن بنا دیتا ہے، نماز کے لیے اس کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان جب بھی ایک رکعت کی نماز پڑھتا ہے وہ بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں
کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر دوسرا اپنی بات کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خالص تجھ سے ہی ہر قسم کی مدد اور استعانت۔ جب اللہ سے مدد مانگنے کا، اللہ کی عبادت کے اخلاص کا، اس کو خالص رکھنے کا تم اللہ تعالیٰ سے کئی بار اقرار کرتے ہو۔ نہ جانے جب تم کسی سے بھیک مانگتے ہو یہ کیوں کہتے ہو نظر اللہ نیاز حسین، تم کیوں کہتے ہو مانگتے وقت مجھے فلاں کے نام کے پر دے دیں؟ نہ جانے آپ اللہ تعالیٰ کی قوت کو، اللہ کی پاور کو، اللہ کے اختیارات کو، اللہ کی فراوانی کو، اللہ کی فراخی کو، اللہ کی فیاضی کو، اللہ کے خزانے کو فراموش کیوں کر دیتے ہو؟ اپنی عزت کو داؤ پر کیوں لگاتے ہو؟ تب تم اپنے جیسے فقیروں سے مانگتے ہو، اپنے جیسے گداگاروں سے مانگتے ہو، اپنے جیسے مانگتوں سے مانگتے ہو، اپنے جیسے بے بسوں کے سامنے جب تم دست سوال دراز کرتے ہو، نہ جانے تم اللہ کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ جب تم اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتے ہو، اپنی بھی عزت کو داؤ پر لگاتے ہو، اپنی بھی توہین اور انسان کرواتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کرواتے ہو، اللہ پھر انسان کو ایک بار مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جس انسان کو اللہ نے افضل بنایا ہے وہاں یا عبادی کا لفظ نہیں ذکر کیا، یا مومن اور مسلمان کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اللہ چاہتے تو کہہ سکتا تھا یا ایھا المسلم، اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، یا عبادی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے چونکہ انسان کو سب سے افضل بنایا، یہ عزت دی، یہ شرف بخشا، یہ مرتبہ عطا کیا، پھر اللہ اسی لفظ سے ہمیں ہماری انسانیت کو جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بربک الکریم، اے انسان تو اتنے کریم، اتنے عظیم، اتنے برکتوں والے، اتنے شانوں والے، اتنی عظمت والے رب سے کیسے بگانا ہو گیا ہے؟ اس کو کیسے تم نے فراموش کر دیا ہے؟ تم اس پر پورا اعتماد نہیں کرتے، اس پر تم بھروسہ نہیں کرتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی میرا کوئی مشکل کشا ہے، میرا کوئی حاجت روا ہے، میرا جو ہے بگڑی بنانے والا ہے یا بگڑی سنوارنے والا ہے۔ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا توکل کے قابل، بھروسے کے قابل صرف وہ ذات ہوتی ہے جس کو موت نہ، جس کو موت کا اندیشہ نہ ہو۔ بھائیو، آپ گھر میں ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایک ننا منا معصوم بچہ اسے بھوک لگ جاتی ہے اور وہ اپنے باپ سے دودھ کا مطالبہ صرف ایک آواز سے کرتا ہے، رو کر کرتا ہے، وہ روتا اور چلاتا رہتا ہے، ماں مری نہیں ہے، ماں صرف سوئی ہوئی ہے، ماں صرف سوئی ہوئی ہے، ماں ابھی تک مری نہیں ہے، لیکن جب تک وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوتی وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں اس کو دودھ نہیں دے سکتی، اس کے بعد دودھ دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، دودھ دینے کی اس کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ آپ بھی باپ بھی ہیں، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ نے کئی بار اپنی بیویوں کو جگایا ہوگا، کوئی فلانا اٹھو، بچہ رو رہا ہے، اس کی مشکل کشائی کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ ایک آپ چیز معیار بنا لیں کہ جس پر آپ توکل مکمل کرنا چاہتے ہیں، جس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ کبھی اس کو موت تو نہیں آ جائے۔ یہ آپ کا یہ مسجد کی چھت ہے، یہ لینٹر ہے، اگر آپ کو ایک انجینئر بتا دے کہ یہ 1 یا 2 دن کے بعد یہ چھت گرنے والی ہے، آپ ایمان سے بتائیں، آپ کے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس مسجد میں تو ابھی بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہے کہ
یہ مسجد کی چھت گر جائے، انجیلوں نے لکھ کر وہاں اعلان کر دیا ہے کہ یہ 2-4 دن کی مہمان ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ اس مسجد کی چھت پر ایک انجینئر کے کہنے پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ یہ خود بھی گرے گی، ہمیں بھی مار دے گی، جب اللہ ہمارے کو ملک کہہ رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، صرف بھروسہ اور توکل اس پر کرنا ہے جس کو موت نہیں ہے، تو انسان نے تو مرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے اور آپ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے موت سنا رکھی ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اگر کوئی کہے نیک فوت نہیں ہوتے تو ہم کہیں گے کیا جو بقیع قبرستان ہے، جنت البقیع ہے، جنت المعلی ہے، جن کے دنیا میں اللہ کے بندوں نے یہ نام رکھ لیے ہیں، ان کو ابھی سے جنت کہہ دیا، یہ کس لیے ان کو جنت کہا گیا ہے؟ ان دو قبرستانوں کا نام جنت سے کیوں محسوب ہوا، جنت کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں دفن ہونے والے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب کے جانشین صحابہ کرام ہیں، یقیناً اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کی گواہیاں موجود ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان روحوں کے لیے قدسی ارواح کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب اتنی پیاری روحیں اگر فوت ہو چکی ہیں تو تمام کے سردار، نبیوں کے امتیوں کے سردار، تمام کائنات کے سردار، تمام مخلوقات کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد اللہ کے محبوب پیغمبر اگر اس دنیا میں نہیں رہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے والد کی جدائی محسوس کرتی ہیں، جب وہ غم اور صدمہ آپ کو پہنچتا ہے تو آپ اس غم کا اور اس پریشانی کا اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتی ہیں فاطمہ کو آج اتنا صدمہ پہنچا ہے، اتنا دکھ پہنچا ہے، اگر یہ دکھ اور صدمہ سورج کو پہنچتا وہ بے نور ہو جاتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی، اور کہا کہ وہ سورج جو ہے وہ اپنی روشنی رات میں تبدیل کر دیتا، اندھیرے میں تبدیل کر دیتا، اور صحابہ کرام جن کی جدائی پر یہ اعلان کر رہے تھے، جو اس بات کا اظہار کر رہے تھے، عمر کہہ رہے تھے آج میری عقل جواب دے گئی ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تلوار بیان سے نکال دیتے ہیں کہ جس نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے، آج عمر اس کا سر قلم کر دے گا۔ ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو جب پیغام ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کمر جو ہے وہ جواب دے گی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اپنے پاؤں پر۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس عظیم اللہ کی محبوب ہستی رحمت للعالمین شوق ناصر صاحب کوثر کو جو ہے لہر میں دفن کیا اور مٹی ڈال کر اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، ہمارا دل ہمارے وجود کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ مدینہ جن کے بارے میں صحابہ کہہ رہے تھے جب آپ کی آمد کی وجہ سے مدینہ جس طرح منور ہوا تھا، روشنیاں پھیل گئی تھی اور امیدیں جمع ہو گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وہ مدینہ جو ہے وہ اندھیر نگری بن گیا تھا، اور پھر دوبارہ مایوسیاں ہم پر چھا گئی تھی۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہم سن چکے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بڑی خوشی کے ساتھ ترانے گایا کرتے تھے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی محسوس کرتے ہیں، اپنا اذان دینے کی شکت ہے، نہ مدینہ میں رہنے کی ان کی طاقت جو ہے برقرار رہتی ہے، وہ اذان بھی چھوڑ جاتے ہیں، مدینہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائیو، جب یہ عظیم ہستیاں نہ رہی تو جن کو ہم پاکستان کے اندر اپنے مشکل کشا بناتے ہیں، اور پھر اگلی بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، جب کوئی آدمی جس کو اللہ موت دیتا ہے، جس کی موت آ جاتی ہے، اس کی قبر کی باری ہوتی ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جہاں بھی قبرستان کا ذکر کیا ہے کہ تم اس وقت تک مست و مدہوش رہتے ہو جہاں تک تمہیں جب موت آتی ہے، پھر تمہیں اپنے قبر نظر آتی ہے، تمہاری آنکھیں کھلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدفن کا ذکر کیا ہے، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا، یعنی اللہ کا قرآن قبر کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مدفن کو، دفن ہونے کی جگہ کو قبر کہتا ہے۔ اور ازل سے جب آدم علیہ السلام کے قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور وہ پریشان تھا اپنے بھائی کے جسم کو اور اس کے لاش کو اٹھا کر وہ پریشان تھا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے جو تعلیم دی تھی وہ قبر کشائی کی تعلیم دی تھی، دفن کرنے کا طریقہ سمجھایا تھا، وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ بھائیو، جب جو سعودی عرب کے قبرستان ہے، مدینہ کا قبرستان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اسے قبرستان کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو مقبرہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کا حرمین شریفین کے قبرستان ان کو بھی مقبرۃ المعلی کہا جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے اپنی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو مقدس سمجھا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اعلیٰ سمجھا، افضل سمجھا، نبی کی زبان بھی ہم نے گوا دی، قرآن کا گوا دی، ہم نے قبروں کا نام بھی تبدیل کر دی، ہمارے میتیں دفن ہوتے ہیں، کبھی ان کو درگاہ نام رکھ لیتے ہیں، کبھی ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی نام رکھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ایسی بے وفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو امتی یہ جرأت کرتا ہے اللہ سے آگے بڑھتا ہے اس کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہم تو پہلے ہی بڑے گناہگار ہیں، ہم اللہ کے جو ہے وہ رحم و کرم پر ہیں، ہمیں اللہ کی مہربانی کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا کوئی عمل، انسان کی کوئی نیکی اس کو بچا نہیں سکے گی۔ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیکیاں تو بے شمار ہیں، بڑے بڑے بھاری عمل ہیں، کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد بھی اس وقت تک جنت کا امیدوار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ کرے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ سے بھی نہ بگاڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ بگاڑے، یہ دنیا کی جو چٹپٹے سودے ہیں، چسکے نسکے ہیں، ان کے پیچھے نہ کر فرقہ واریت کے پیچھے نہ چلے، جو اللہ کے نبی کے پیچھے چلتا ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے وہی جواب ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پوری امت کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں بھی کسی قسم کی کمی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ پیارے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کی مثال ذکر کرتے ہیں،
کہ کچھ لوگ بنایا ان کو میں ہے، رزق ان کو میں دیتا ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ پیٹ میں جب 9 مہینے انسان رہتا ہے وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی رسائی نہیں ہے۔ کبھی تکلیف ہو جائے تو ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے بچے کو کیا ہے، مجھے کیا ہے۔ ایون ہمارے پیٹ میں بھی کوئی تکلیف ہو جائے، پیٹ ہمارا ہے، ہمارا یہ پیٹ ہے، چھوٹی سی زمین ہے، تو اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ میرے پیٹ میں مجھے تکلیف کیا ہے۔ ہم 20 ٹیسٹ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، کبھی کوئی، اور ہمیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گردہ پرابلم کر رہا ہے، ہمارے لیور میں کوئی پریشانی ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں جو ہے وہ پریشانی آ چکی ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو پیٹ میں بناتا ہے، کون ہمیں سنبھالتا ہے؟ جب سب سے ہم نازک اور کمزور ہوتے ہیں وہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، نہ ماں کو ہوتا ہے، نہ باپ کو، نہ اس جنین اور بچے کو۔ جب ہم مونچھوں والے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آنا اور جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو صلاح اور مشورے دیں۔ کیوں ہم اللہ کا مشورہ نہیں دیتے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو یہ بات بھی یقین کر لو کہ جب تم نے میرے اوپر اکیلے پر پکا بھروسہ پورا مکمل کر لیا، میں تمہیں رائے نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑوں گا۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے پیدا کر کے کسی کے حوالے کر دیا تمہیں کہ پیٹ درد کے لیے وہ، بواسیر کے لیے وہ؟ بھائیو آج دیکھیے یہ جو ہمارے رسوں میں ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے دھاگے اور کڑے ہیں، یہ تعویذ ہے، کیوں مانتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ایک بھی تعویذ باندھا؟ ابو بکر کے گلے میں تھا، عمر کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی پر جادو نہیں ہوا، ٹونا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے، محبت ہے، جب تک محبت ہے کل اعوذ برب الفلق اور رب الناس نازل نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت کرتے رہے۔ 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو ٹونے کا اثر رہا۔ سال کے بعد جب صحیح علاج نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ علاج کیا ہے۔ لیکن آپ نے کوئی رسا، کوئی دھاگا، کوئی تعویذ، کوئی کڑا، آپ ہندوؤں کو دیکھیں ان کا تو رب سے تعلق نہیں، وہ تو دھاگے پہنے ہم مانتے ہیں، وہ رسے پہنے مانتے ہیں، کڑے لیتے ہیں۔ مسلمان تیرا اتنی پاور والا عالم الغیب جو آپ کو یہ کہتا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں اور خالی قریب نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی دعا کرو گے اللہ وعدہ کرتا ہے میں قبول کروں گا۔ تو یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، یہ نہیں کہا مسجد میں، یہ نہیں کہا مکے اور مدینے میں، یہ نہیں کہا نیک اور بد کا، جو بھی میرا بندہ ہے، جو بھی میرا بندہ ہے جب بھی وہ مانگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں بغیر مانگے کہ تمہیں بنا سکتا ہوں، تمہیں پال کر اچھا خوبصورت نوجوان بننے کے لیے ایک بچہ طفل ماں کے پیٹ سے، پھر بننے کے بعد 2 سال تک کے لیے مٹیریل تمہاری خوراک ایک نہیں، ماں کی چھاتی پر 2 دودھ کے چشمے چلا سکتا ہوں۔ جب تم مانگنے کے قابل ہوگے پھر میں نے تمہیں کسی اور کے سپورٹ کر دیا ہے، کچھ خیال کریں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، کچھ لوگ اللہ کے علاوہ اپنے جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ۔ میں ابھی شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج کل اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ صرف ایک اللہ کی بات، صرف ایک اللہ کو مشکل کشا، صرف ایک اللہ بات۔ جب اوروں کا ذکر ہوتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بھائی خدا کی قسم اللہ ہمارا والی وارث تھا، ہے اور وہی رہے گا۔ قیامت کے دن قبر میں کوئی ہمارا اور جا نہیں سکتا، ہمارے ماں باپ کوئی ایک اکیلا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہم نے قبر میں اسی کی جو ہے سہارے پر، اسی کی مہربانی پر، اس کے رحم و کرم پر محشر کے میدان میں آپ سن چکے ہیں۔ انبیاء باقی تو ولی تو نیچے ہیں، انبیاء رب نفسی رب نفسی رب نفسی کی پکار ہوگی، تب بھی اس کے جو ہے ہم رحم و کرم پر صرف ایک اللہ۔ 50,000 سال، یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، 60-70 سال زیادہ ہے یا قبر کی زندگی لمبی ہے؟ 60-70 سال زیادہ ہے یا 50,000 سال زیادہ ہے؟ کچھ خیال
مت کرے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے بنا لے، اللہ سے بتا لے خدا کی قسم اگر تمہیں ظاہری طور پر کوئی مل بھی گیا، رزق مل گیا، یا دکان چل گئی یا کوئی نوکری مل گئی اور تمہیں دھوکا ہو گیا کہ یہ فلاں کی وجہ سے فلاں چیز کی وجہ سے، اور برباد کی قسم ہے وہ دینے والا اللہ ہے، وہ ہندوؤں کو بھی دیتا ہے لیکن وہ برباد ہو گئے، وہ سکھوں کو بھی دیتا ہے وہ برباد ہو گئے، وہ تمہارے کتے اور بلوں اور حیوانوں کو بھی دیتا ہے تو تمہیں نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ کی ذات کو، اللہ کی حمیت اور قوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے پیار اور محبت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کی جو دین ہے، اللہ کی فیاضی ہے، جو اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی سخاوت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کے بے بہا نازوال خزانے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔